بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو معراج کہا ہے۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا، اور یہ مبارک سفر نبوت کے 12ویں سال میں رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو 2 حصوں میں ہوا کچھ یوں، یا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں یہ کہ ان کے 600 پر ہیں، اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے تو آسمان ڈھک جائے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، چلیے آپ کو رب نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ لے کر گئے اور وہاں سے براق پر سوار کرایا۔ بچوں، براق جنت کے گھوڑے کا نام ہے، اور یہ گھوڑا اڑنے والا گھوڑا ہے، اور یہ اڑنے والا گھوڑا انتہائی تیز رفتار ہے، اور لفظ براق جو بنا ہے وہ لفظ برق سے بنا ہے، جس کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں، یعنی یہ گھوڑا بجلی کی رفتار سے سفر طے کرتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا اور بیت المقدس کی طرف روانہ کیا گیا۔ بیت المقدس میں مسجد نبوی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ایک طرف باندھا، اور ہمارے نبی نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہ آسمانی سفر شروع ہو گیا، جسے معراج کا نام دیا گیا۔ تیز رفتار براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، یعنی یہ براق جو ہے وہ آپ کو پہلے آسمان پر لے کر گیا۔ پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے خواہش مند تھے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے میرے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا۔ ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ بچوں، سدرۃ المنتہا دراصل ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا آسمانوں کی آخری حد یا کنارے کا نام ہے، اور یہ نام اسے بیری کے اس درخت کی وجہ سے دیا گیا جو کہ وہاں پر موجود ہے۔ عربی میں سدرہ کے معنی ہیں بیری کا درخت، اور اس درخت کا ایک بیر ہماری دنیا کے ایک بڑے مٹکے کے برابر ہے، اور اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو یہ تھی سدرۃ المنتہا کے بارے میں تھوڑی سی معلومات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت ادب کے ساتھ معذرت کی، اور کہا کہ میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک کا تھا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، ورنہ میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی اس سے آگے جانے کی فرشتوں کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی تجلی تھی اس سے آگے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس چیز کو، تو انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پر جل جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر خود طے کیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ بچوں، یہ سفر معراج کہلاتا ہے، اور معراج کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلندی کی طرف جانا۔ یہ مبارک سفر نبوت کے 12ویں سال میں رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو 2 حصوں میں ہوا۔ پہلا حصہ سفر کا کچھ یوں تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے
مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی، اور یہ سفر جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہمارے نبی کا جسم بھی گیا تھا ساتھ اور روح بھی تھی۔ دوسرے حصے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور اس مبارک سفر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دکھایا گیا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور اس کے مختلف مقامات دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور دوزخیوں کے احوال بھی دکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت کرنے والوں، سود کھانے والوں، زنا کرنے والوں، بے نمازیوں اور دوسرے دیگر گناہ گاروں کے انجام بھی دکھائے گئے۔ اور یہ معراج ہی کا واقعہ تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نمازوں کا حکم دیا گیا، اور پھر بعد میں جبریل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ اور دیگر شرائط وغیرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے واپس اپنے بستر پر پہنچے تو بستر کی گرمی بھی برقرار تھی، اور دروازے کی کنڈی پہ اسی طرح ہل رہی تھی جیسے کہ کھولتے ہوئے وہ ہلی تھی۔ یعنی یہ سفر جو کہ اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو یہ ایک طویل سفر لگتا ہے، لیکن یہ سفر انتہائی طویل ترین سفر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے صرف چند لمحوں میں طے ہوا تھا۔ تو بچوں، یہ آج مختصراً سی میں نے آپ کو واقعہ معراج بیان کیا ہے۔ یہ واقعے کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن میں نے اس وقت آپ کے سامنے مختصراً سی وضاحت کی ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا واقعہ معراج اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔